آج میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ یہ فارم جو ہے کیسے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے, کافی زیادہ کینڈیڈیٹ کو اس میں مسئلہ آ رہا تھا, تو اس کو ہم دوبارہ میں ویڈیو بناتا ہوں. پہلے بھی اس کا میں نے بنائی تھی تو لیکن ابھی دوبارہ بنا دیتا ہوں. تو دیکھیں, اگر آپ نے اپلائی کر لیا ہے تو رول نمبر چیک کرنا. تو پھر آپ کیا کریں گے, ایگزام سلیکٹ کے اوپر کلک کریں گے. پھر یہاں پہ اپنا CNIC اور نیچے جو ہے فادر کا CNIC پٹ کرنے کے بعد یہ کوڈ جو دیا ہوا ہے KLZZAB یہ لکھنا ہے نیچے, یہاں پہ لکھنا ہے, اس کے بعد سبمٹ کر دینا ہے. تو اس سے جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ اپروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, سبمٹ ہو گئی یا نہیں ہوگی. تو پھر یہ یہاں سے چیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب اپلائی کریں گے تو پھر آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, یہ اپلائی نو کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد پھر یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس فرسٹ آپشن ڈسپلن. یہ ڈسپلن جو نیچے ہے نا ٹرین نرسز والا, یہ ایز اے لیوٹیننٹ فیمیل, یہ ان کا ہے جنہوں نے BS نرسنگ کی ہوئی ہے آلریڈی, کسی پرائیویٹ یا جہاں سے بھی کی ہے نرسنگ آلریڈی کی ہوئی ہے تو وہ کر سکتی ہیں. آپ نے ہمیشہ پہلا سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سینٹر سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا سینٹر ہے جہاں پہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے. تو یہ دیکھیں جو آپ کے قریب لگ رہا ہے تو پھر آپ اس کو سلیکٹ کر دیں. اس کے بعد فل نیم, اب یہاں پہ میں رینڈملی اپلائی کر رہا ہوں فیک ڈیٹیل کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں رینڈملی نیم دے رہا ہوں ایک. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اپنا نام یہاں پہ لکھنا ہے, فل نیم کی جگہ پہ اپنا نام لکھنا ہوتا ہے. یہ تو میں نے رینڈم لکھا ہے لیکن آپ نے اپنا فل نیم یہاں پہ دینا ہے. ڈیٹ آف برتھ, آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے. ٹھیک ہے, جتنی بھی ہے تو آپ نے وہاں پہ ڈیٹ آف برتھ دینی ہے. اس کے بعد منتھ بتانا ہے کہ کون سا منتھ تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کر دینا ہے, پلیس آف برتھ, آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ دینا ہے. CNIC, اب CNIC جو ہے نا CNIC نمبر, اب یہ میں ایک رانگ دے رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اس لیے میں ایک رینڈملی CNIC دے رہا ہوں خود سے. تو یہاں پہ اپنا CNIC نمبر دینا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھنی ہے مادر ٹنگ, مطلب کہ آپ کی زبان کون سی ہے, اردو, پنجابی, پشتو, بلوچی, سندھی, سرائکی یا ادر. تو میری ہے سرائکی تو میں یہاں پہ سرائکی لکھوں گا. جینڈر فیمیل, یہاں پہ مارٹل اسٹیٹس جو ہے. یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ جنہوں کا نکاح ہو گیا ہے یا سنگل, ہر کوئی ہے لیکن وہ نکاح اگر جن کا ہو جاتا ہے نا گرلس کا, تو ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپلائی کر سکتی ہیں یا نہیں, تو وہ بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھ سکتی ہیں سنگل, وہ سنگل میں آ جاتی ہیں نا, نکاح والے بھی سنگل میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ریلیجین میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اسلام. سیکٹ سنی, یہاں پہ باقی بھی ہیں شیعہ, اہل حدیث جتنے بھی ہیں, تو آپ کا جو بھی سیکٹ ہے آپ یہاں پہ سلیکٹ کر دیں اپنا. اس کے بعد کاسٹ, یہ لازمی پٹ کرنا ہے, جن کے اوپر ریڈ اسٹار ہے نا ان کو لازمی فل کرنا ہے. اب میری کاسٹ ہے بلوچ, یہاں میں بلوچ لکھوں گا. اس کے بعد فون نمبر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ کافی گرلس کو نا اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے, وہ اپنا فون نمبر غلط لکھ دیتی ہیں یا ایسا لکھ دیتی ہیں جو ابو کا ہوتا ہے, جو امی کا ہوتا ہے, یا کزن کا ہو, یا کسی کا بھی ہوتا ہے. تو وہ ان کے پاس ہوتا ہے جب آرمی والے, مطلب کہ جب آپ کے فردر پروسیس ہوں گے نا ٹیسٹ ہو جانے کے بعد, آپ کا میڈیکل ہوگا, انٹرویو ہوگا, تو وہ آپ کو اسی نمبر پہ ہی کال کریں گے. اب آپ نے کسی اور کا نمبر دیا ہوگا تو وہ پھر کیسے آپ تک بات پہنچے گی اور کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ ہو پائے گا. اس لیے یہاں پہ وہ آپ فون نمبر دیں جو آپ ذاتی چلا رہی ہیں اپنے فون میں, جو 24 گھنٹے آن ہوتا ہے آپ کے پاس. اب یہاں پہ تو میں نے اپنا فون نمبر دیا ہے کیونکہ یہ آن ہوتا ہے, تو یہ میں نے رینڈملی دیا ہے, آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنی ای میل دینی ہے. یہاں پہ ہے فار اپلائیڈ, ایور اپلائیڈ فار کمیشن ان آرمڈ فورسز, آپ نے اس سے پہلے آرمڈ فورسز نرسنگ میں اپلائی کیا ہے یا نہیں. تو کیا ہے تو یس کریں, نہیں کیا تو پھر یہاں پہ آپ نو کر دیں. اس کے بعد یہاں پہ پکچر لگانا لازمی ہے, پکچر بھی اپنی لگانی ہے, کسی اور کی آپ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, اور نہ ہی آپ جو ہے وہ کوئی ایسے رینڈم گیلری سے اٹھائی پکچر اور لگا دی, تو اس طرح سے بھی نہیں کر سکتے. پکچر آپ نے ایسی لگانی ہے جو آپ کی مطلب کہ اپنی ہوتی ہے, وہ لگانی ہے. اب جیسے کہ میں یہاں پہ رینڈم پکچر لگا دیتا ہوں کیونکہ میں ویسے سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ کوئی رجسٹریشن تو میں کر نہیں رہا کسی کی, لیکن یہ میں ویسے فیک کر رہا ہوں ایک نا سمجھانے کے لیے. تو آپ نے یہاں پہ پکچر اپنی لگانی ہے, پاسپورٹ سائز پکچر لگانی ہے یہاں پہ. اس کے بعد پروونس ہے, جیسے میرا KPK ہے, ڈسٹرک ہے میرا DA خان, تحصیل ہے جیسے میری پہاڑپور, ڈومیسائل ہے میرا DA خان کا بنا ہوا. تو اس کے بعد یہاں پہ اربن اور رورل, اربن وہ ہوتے ہیں جو دیہاتی علاقے میں آ جاتے ہیں, رورل وہ مطلب کہ یہ اربن رورل یہی ہوتے ہیں, دیہاتی اور سٹی یہ علاقے لکھ جاتے ہیں آپ. تو یہاں پہ کوئی بھی سلیکٹ کر دے مسئلہ نہیں ہے. اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے پوسٹل کوڈ. اب یہ پوسٹل کوڈ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ گوگل سے سرچ کر سکتی ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے, جیسے میں آپ کو یہاں پہ سرچ کر کے دکھاتا ہوں, یہ پلس کے اوپر زور دیں. اب میری سٹی ہے نا, میں ہوں کوٹجائی سے, مطلب کہ میرا جو گاؤں کا نیم ہے وہ ہے کوٹجائی, یہ نیچے لکھا ہوا آ بھی گیا ہے. یہ دیکھیں,
اب یہ پوسٹل کوڈ میں نے لکھا ہے تو یہ پوسٹل کوڈ آ گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ کوڈ جی رسمیل خان نارتھ ویسٹ 29,210 یہ ہوتا ہے پوسٹل کوڈ۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ ایسے گوگل سے سرچ کر سکتی ہیں، اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کا جو ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہی اپنا جو ہے سلیکٹ کر دینا ہے جو آپ کا تھا آلریڈی۔ تو اس کے بعد ہمارا فارم کدھر چلا گیا، یہ بڑا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوسٹل کرنٹ ایڈریس، اب میرا جو گاؤں کا نیم ہے نا جہاں پہ یہ پوسٹل آفس ہے، پوسٹ آفس ہے، جس مطلب کہ جہاں جگہ پہ، اس جگہ کا نیم ہے کوٹ جائی، تو میں اس کا لکھوں گا۔ آپ نے وہی لکھنا ہے جس جگہ پہ پوسٹ آفس ہے۔ اس کے بعد پرماننٹ ایڈریس، اب میں رہتا بھی اسی علاقے میں ہوں جو میں نام لکھا ہے اوپر کوٹ جائی، تو اب ظاہری بات ہے میں رہتا بھی یہیں پہ ہوں تو پوسٹل ایڈریس بھی یہی ہے، تو سیم مطلب کہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہوں، ایڈریس بھی وہی ہے، تو ایڈریس بھی میں یہیں پہ یہی دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، آپ نے اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا پوسٹ آفس کی جگہ، تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو انٹرویو کا فارم ملتا ہے تو پھر آپ وہاں پہ اپنا پوسٹ آفس، اور کوشش کریں کہ یہ کوڈ جو ہے نا 29,210 یہ ٹھیک دیں۔ اس کے بعد یہ پوسٹل کرنٹ ایڈریس بھی ٹھیک دیں، مطلب کوشش کریں کہ جو یہاں پہ پوسٹ آفس ہے وہی نیم دیں، یہاں پہ دکھیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن ہے، تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں میٹرک، اس کے بعد میٹرک سائنس، یہاں پہ اپنے اسکول کا نیم لکھنا ہے جو آپ کا اسکول کا نیم تھا، پاسنگ ایئر لکھنا ہے، اور رول نمبر لکھنا ہے، ڈویژن لکھنی ہے، اس کے بعد گریڈ، پرسنٹیج آپ کی کتنی ہے، مطلب کہ میٹرک میں کتنی بنی تھی وہ لکھنی ہے، رزلٹ، پاس، کوالیفیکیشن گروپ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا میٹرک میں سائنس بھی ہوتی ہے، کمپیوٹر سائنس بھی ہوتا ہے، جتنے اور سبجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ یہاں پہ لکھیں میٹرک ود بایو، یا آپ نے میٹرک مطلب کہ جس بھی بیالوجی کے ساتھ کی ہے، آلموسٹ بیالوجی کے ساتھ ہی کی ہوگی، کیونکہ ایفرس میں کر رہی ہیں تو ظاہری بات ہے بیالوجی میں ہی کی ہوگی۔ ٹوٹل نمبر جو ہیں میٹرک کے وہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے ابٹین آپ کے کتنے ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں۔ بورڈ ایفیلیٹ جو ہے، اب یہاں پہ میرا بورڈ ہے رسمیل خان، میں یہاں پہ یہ لکھوں گا، اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے، یہ میٹرک ایجوکیشن ایڈ ہوگی۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں ایف ایس سی کی، یہاں پہ انٹرمیڈیٹ سیٹ کریں گے، اب یہاں پہ لکھیں گے انٹرمیڈیٹ، یہ میں بتا رہا ہوں ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس پہ کیسے کرتے ہیں اپلائی۔ اگر آپ کی انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ ہے تو اگر آپ مطلب کہ کمپلیٹ ہے، مطلب کہ فرسٹ ایئر کی بیس پہ نہیں، ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس پہ اپلائی نہیں کر رہے، تو پھر آپ نے یہاں پہ یہ چیز نہیں لکھنی، پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ ود پری میڈیکل۔ اگر ہوپ پہ کر رہی ہیں تو پھر یہ لکھیں انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کمپلیٹ ود بیالوجی۔ اسکول نیم، پاسنگ ایئر کون سا تھا، اس کے بعد رول نمبر لکھ دینا ہے، ڈویژن لکھ دینی ہے، گریڈ لکھ دینا ہے، پرسنٹیج جو ہے کتنی بنی ہے وہ لکھ دینی ہے، رزلٹ۔ اب یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اب جن کا مطلب کہ ایف ایس سی جن کی کمپلیٹ ہے، جن کا رزلٹ ایف ایس سی کا آ چکا ہے، وہ لکھیں گے یہاں پہ پاس۔ اب یہاں پہ پاس لکھیں گے نا تو اب یہاں پہ ٹوٹل نمبر ہیں، اب ٹوٹل نمبر کی جگہ پہ پھر مسئلہ آئے گا۔ اگر ان کا پاس ہو چکا ہے، مطلب کہ اگر آپ ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس اپلائی کر رہی ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں گی فرسٹ ایئر کے نمبر، ٹھیک ہے۔ اگر فرسٹ ایئر کی بیس مطلب کہ ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس پہ اپلائی کرنا ہے تو پھر یہاں پہ پاس نہیں، پھر آپ نے رزلٹ اویٹڈ لکھنا ہے۔ جو مطلب کہ ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس پہ اپلائی کر رہی ہوں تو انہوں نے رزلٹ اویٹنگ لکھنا ہوتا ہے، اور جنہوں نے ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس پہ اپلائی نہیں کرنا، جن کی ایف ایس سی کمپلیٹ ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ پاس کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس پہ اپلائی کر کے بتا رہا ہوں کہ اس پہ کیسے اپلائی ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے رزلٹ اویٹڈ۔ کوالیفیکیشن گروپ میں یہاں لکھتا ہوں پری میڈیکل پارٹ 1 کمپلیٹ۔ ٹوٹل مارک جو ہیں ایف ایس سی کے فرسٹ ایئر کے وہ 550 ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پہ میں لکھتا ہوں نا اوپر مطلب کہ پاس، یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا پاس، یہ تو پھر یہ 550 نمبر ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں پہ مطلب کہ فرسٹ ایئر کے اور سیکنڈ ایئر کو ملا کے ٹوٹل نمبر بڑھتے ہیں 1200، تو پھر یہ 1200 ایکسیپٹ کرے گا۔ اگر میں اویٹنگ مطلب کہ ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس پہ کروں گا تو پھر یہاں پہ میں لکھوں گا رزلٹ اویٹڈ، تب ہی یہ 550 نمبر ایکسیپٹ کرے گا۔ پھر آبٹین جتنے نمبر لیے ہیں وہ لکھیں، بورڈ کون سا تھا، تو اس کے بعد آپ نے وہ
بورڈ دینا ہے. مطلب کہ میں جس سے رینڈملی دے رہا ہوں تو یہ رسمل خان اوکے کر دیں. اس کے بعد سپورٹ آ جاتی ہے. اب سپورٹس اور گیم میں آپ نے وہ لکھنا ہے، مطلب کہ اگر آپ کوئی گیم کھیلتی ہیں کسی اسکول کالج یا چیمپئن شپ میں کوئی حصہ لیا ہوا ہے تو وہ لکھیں. ادروائز نہیں کھیلتی ہیں تو پھر یہاں پہ میں سکھاتا ہوں کیسے لکھنا ہے. پھر آپ نے اگر آپ موبائل پہ کوئی گیم کھیلتی ہیں تو یہاں پہ لکھ دیں. جیسے لوڈو ایک گیم ہے، کافی فیمس ہے، لوگ کھیلتے ہیں، ویسے میں لکھ دیتا ہوں. اگر یہاں پہ اب اسکول کالج میں تو نہیں کھیلا کچھ بھی، تو یا کھیلا ہے تو کرکٹ ہے کوئی بھی، اگر آپ نے دوسری گیم کھیلی ہو تو یہاں پہ لکھیں. اگر نہیں کھیلی کوئی تو پھر یہاں پہ نیل لکھ دیں. ڈیسٹینیشن اف اینی تو پھر یہاں پہ ناٹ این اے لکھیں گے. یہاں پہ زیرو کر دیں کیونکہ یہ آگے نہیں جا سکتے. یہاں پہ بھی زیرو اوکے کر دیں. اب یہ آپ کے انٹرمیڈیٹ کی جو ہے وہ سلیکٹ ہوگی. پھر نیشنلٹی جو ہے وہ مطلب کہ پاکستانی لکھیں. اس کے بعد پاسپورٹ میں اگر آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں پہ اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد کوچنگ اکیڈمی ہے. میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ کوچنگ اکیڈمی کی جگہ پہ نو لکھیں. کوچنگ اکیڈمی کی جگہ پہ یس نہیں لکھیں، ٹھیک ہے، نو لکھیں. یہ بس ایک اس میں بات ہے، میں پھر آپ کو سمجھاؤں گا گروپ میں، اس وجہ سے یہ چیز آپ یہاں پہ نو لکھ دیں. پھر اس کے بعد آپ اس کو نیکسٹ کر دیں. نیکسٹ کریں گے آپ، یہاں پہ دوسرا پیج اوپن ہوگا. اس کے ہیں ٹوٹل 6 پیج. دوسرا پیج اوپن ہو گیا. اب یہاں پہ لکھنا ہے فادر نیم. اب جیسے کہ میں یہاں پہ رینڈملی اپلائی کر رہا ہوں تو میں لکھوں گا کسی کا بھی، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. آپ نے اپنے فادر کا نام یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنے فادر کا CNIC دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہاں پہ اپنے فادر کا CNIC نمبر دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فادر کی پروفیشن کیٹیگری، آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، آرمی میں جاب کرتے ہیں، یا کسی اور شعبے سے ہیں، تو پھر آپ یہاں پہ ادر کریں. اس کے بعد نیچے یہاں پہ لکھ دیں پروفیشن. مثال کے طور پہ جیسے میرے فادر آرمی کے ڈاکٹر ہیں تو میں یہاں پہ لکھوں گا آرمی ڈاکٹر. اگر مطلب کہ آپ کو فادر جس بھی شعبے سے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھیں گی. فادر ایجوکیشن تو فادر کی ایجوکیشن لکھیں کہاں کتنے ہیں، مطلب کہ ایجوکیشن انہوں نے کی ہوئی ہے. فادر انکم یہاں پہ لکھ دیں. مثال کے طور پہ یہ ہے تو یہاں پہ 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے. تو مثال کے طور پہ جتنی بھی ہے رینڈملی، میں نے رینڈملی سلیکٹ کیا، لیکن جتنی بھی آ کے یہ وہ ہے مطلب کہ انکم ہے وہ لکھنے. اگر یہاں پہ اس سے کم ہے تو اس سے کم تو آپ یہاں پہ سلیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ 50,000 سے سلیکشن نیچے آپشن کوئی ہے بھی نہیں، اس لیے ہم 50 پہ ہی کلک کریں گے. اس کے بعد فادر پلیس ڈیٹ آف برتھ. اب یہاں پہ فادر کی آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے. اس کا CNIC اٹھائیں فادر کا اور اسے ڈیٹ آف برتھ دے کے ان کی ڈیٹ آف برتھ لکھ دیں. اس کے بعد یہ ہے فادر زندہ ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یہ جو بھی ہے آپ نے وہ لکھنا ہے. تو جن کے زندہ ہے تو وہ یہاں پہ الائیو لکھیں. اس کے بعد مدر ڈیٹیل. اب یہاں پہ لکھنا ہے مدر کا نیم. اب یہاں پہ میں رینڈملی کوئی لکھ رہا ہوں تو آپ نے اپنے مدر کا نام لکھنا ہے. پھر مدر کا یہاں پہ CNIC لکھنا ہے. پھر اس کے بعد اپنے مدر کا یہاں پہ نمبر لکھ دینا ہے، CNIC نمبر. اس کے بعد مدر پروفیشن کیٹیگری، آپ کی مدر کیا کرتی ہیں، تو AFNS آرمی لکھا گیا، سوری، ہاؤس وائف. ٹھیک ہے. اس کے بعد مدر پروفیشن لکھ دیں. آپ کی مدر کیا ہیں، ٹیچر ہیں، ہاؤس وائف ہیں، جو بھی ہیں یہاں پہ لکھ دیں. مدر ایجوکیشن میں یہاں پہ لکھ دیں، جتنی بھی ان کی ایجوکیشن ہے وہ لکھ دیں. اس کے بعد مدر انکم. اب یہاں پہ لکھ کر تو ادر تو کر نہیں سکتے، اگر نہیں ہے تو یہاں پہ کرنا ظاہری بات ہے، یہ لیس دین 50 کے ہی پڑے گا. اس کے بعد مدر کی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے تو مدر کی ڈیٹ آف برتھ لکھ لیں. اس کے بعد مدر زندہ ہیں، الائیو. اس کے بعد پیرنٹ میرٹل اسٹیٹس. آپ کے پیرنٹس جو ہیں، مدر فادر مدر، یہ ساتھ رہتے ہیں یا ڈیورس ہو گئی ہے یا جو بھی ہے، تو پھر آپ یہاں پہ آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں، سیپریٹ، ڈیورس یا میرڈ. تو میرڈ ہے مطلب ساتھ رہتے ہیں تو پھر میرڈ لکھیں گی. اس کے بعد آپ نے سبلنگ ڈیٹیل بھی ہے، سبلنگ الائیو ڈیسیوڈ اینڈ اسٹیپ سسٹر. تو یہ مسٹ نہیں ہے، یہاں پہ ریڈ اسٹار نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ سبلنگ ڈیٹیل دینا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اس کو نیکسٹ کر دیں آگے. یا نیکسٹ کریں گے تو تھرڈ جو اس کا آپشن ہے وہ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اوپر لکھا گیا 3/6. اب یہاں پہ ہے براٹ اپ ڈیٹیل، مطلب کہ آپ کو، مطلب آپ کے پیرنٹ نے براٹ اپ کیا ہے، مطلب کہ گود لیا جس کو بولتے ہیں نا، یہ وہ ہوتا ہے. لیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ یہاں پہ نو کر دیں. نیم اے پرسن ہو براٹ اپ، تو یہ یس کریں نا. ٹھیک ہے، یس پہ ٹھیک ہے. تو فیملی. اس کے بعد یہاں پہ ہے فیملی انکم ڈیٹیل.
فیملی انکم جو ہے وہ بھی مطلب کہ 50 کے ہی لکھیں، کیونکہ اگر 50 کے ہی لکھنی ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہے ادر سورس آف انکم، وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں پہ نہیں لکھ دیں. فیملی ٹوٹل انکم، تو پھر اس کے میں بھی یہاں پہ وہی لکھ دیں. اس کے بعد پراپرٹی ڈیٹیل ہے، ہاؤس شاپ لینڈ، یہ مسٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ریڈ سٹار نہیں ہے. اگر آپ دینا چاہتی ہیں، یہاں پہ لکھنا چاہتی ہیں تو ایڈ کر سکتی ہیں، ادروائز اس کو چھوڑ بھی سکتی ہیں. پھر آرمڈ فورسز ٹریننگ ہسٹری، یہ ہے نا، ہیو یو ایور بین ایڈمیٹڈ ٹو اینی پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس آفیسر ٹریننگ اکیڈمی انسٹیٹیوٹ. اگر اس سے پہلے آپ نے کوئی اکیڈمی انسٹیٹیوٹ لگایا ہے کسی آرمی فورسنگ یا کہیں بھی، تو وہ لکھیں، ادروائز یہاں پہ آپ نو کر دیں. ٹھیک ہے. ڈو یو ہیو اینی ملٹری ہسٹری، مطلب کہ آپ اس سے پہلے آرمی میں رہ چکی ہیں، آپ سرونگ کر چکی ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز یہاں پہ آپ نان لکھیں. اس کے بعد سروس جہاں باز، تو یہ سارے ویسے ہیں، ان کو نان کر دیں. تو اس کے بعد یہ سیول امپلائمنٹ ڈیٹیل، اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ نیکسٹ کر دیں. اب یہاں پہ آ گیا اسٹیپنری ڈیٹیل. آر یو اسٹیپنری اف اینی گورنمنٹ یا پرائیویٹ فرمس، تو یہ کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی مطلب کہیں بھی جاب کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں پہ نو کر دیں. ڈپینڈنٹ فرام فیوچر امپلائمنٹ ڈیٹیلس، تو یہاں پہ امپلائمنٹس کیا کہ ڈیٹیل اگر دینا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں پہ نو کر دیں. ٹریول ڈیٹیل، اگر آپ نے کبھی ٹریول کیا ہے ابروڈ باہر ملک تو لکھیں، ادروائز نو کر دیں. ہاسٹل ڈیٹیل، اگر آپ کبھی ہاسٹل میں رہی ہیں تو پھر آپ یس لکھیں، اگر نہیں رہیں تو پھر نو لکھیں. اس کے بعد یہ 5واں پیج اوپن. کمپیوٹر لٹریسی، اگر آپ کو کمپیوٹر یوز آتا ہے، اب مجھے تو الحمدللہ آتا ہے تو میں یہاں پہ گڈ لکھوں گا. اگر آپ کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں پہ آپ الٹریٹ لکھ سکتی ہیں یا موڈریٹ لکھ سکتے ہیں. موڈریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی سیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھ سکتے ہیں. ڈسکٹاپ ڈیٹیل، اب یہاں پہ اپنے لیپ ٹاپ کا نیم لکھنا ہے یا کمپیوٹر کا جس کا بھی ہے. جیسے میرے پاس ہے 3350 لیپ ٹاپ، میں یہاں پہ اس کا نام لے دیتا ہوں. سوری، یہاں پہ لیپ ٹاپ ڈیٹیل ڈسکٹاپ مطلب اس کی دینی تھی کمپیوٹر کی، لیکن میں نے یہاں پہ لیپ ٹاپ کا لکھ دیا، تو آپ بھی لیپ ٹاپ لکھ سکتی ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ وہی سیم اوپر والا نیم ہی لکھ دیں. اس کے بعد یہاں پہ لکھنی ہے موبائل ڈیٹیل. آپ کے پاس جو موبائل ہے، مطلب کہ جس بھی کمپنی کا ہے تو وہ لکھ دیں. جیسے میرے پاس ہے ریڈمی نوٹ 13 پرو، میں یہاں پہ اس کا نیم لکھتا ہوں. آپ کے پاس جو موبائل نیم ہے اس کا آپ نے یہاں پہ نیم لکھنا. اس کے بعد ٹیبلٹ ڈیٹیل، اگر آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے تو لکھیں، ادروائز یہاں پہ آپ نیل لکھ دیں. سوشل میڈیا ڈیٹیل، اب یہاں پہ آپ یہاں پہ نا کوئی گیم یا کوئی بھی مطلب کہ آپ کا وہ ہے فیس بک اکاؤنٹ ہے یا انسٹاگرام یا یوٹیوب کا، وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتی ہیں. اب جیسا کہ میں یہاں پہ یوٹیوب لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ایوریج اسکرین ٹائم فار ایپ. تو کوشش کریں کہ اس کو 4 گھنٹے سے کم لکھیں، 4 گھنٹے لکھیں جسٹ. طبیہ ہے اکاؤنٹ یوزر نیم. اب آپ کا جو مطلب کہ میں نے یوٹیوب دیا ہے تو اب میں یہاں پہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے تو میں یہاں پہ اس کا نیم لکھتا ہوں. آپ کا جو ہے فیس بک کا آپ کو دیتی ہیں، فیس بک کی آئی ڈی دیتی ہیں یا انسٹاگرام یا یوٹیوب چینل اسنیپ چیٹ کی کوئی بھی دیتی ہیں تو اس کو آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے. یہ ہے اونر چینل نیم. اب یہاں پہ بھی آپ نے اونر چینل نیم میں بھی میں یہیں لکھوں گا. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ ایڈ ہو گیا. اب یہاں پہ سائبر ایکسپیرینس، مطلب کہ کوئی کہتے ہیں نا کوئی غلط کام یا کوئی اس طرح سائبر سیکیورٹی کے خلاف یا کوئی ایسا کام کیا ہے تو لکھیں. یہ کوشش کریں کہ نہیں، یہاں پہ سائبر بیلنگ یہاں پہ نیل لکھیں. ٹھیک ہے، سائبر کرائم میں نیل، ان سب میں نیل لکھیں. سائبر ہیکنگ اگر آپ کو آتی ہے تو ہی نیل لکھیں. یہاں پہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں لکھنی جس کی وجہ سے آپ کے لیے مسئلہ بن جائے. تو میڈیکل ڈیٹیل میں اگر آپ مطلب کہ میڈیکل بالکل ٹھیک ہیں، میڈیکل طور پہ فٹ ہیں یا نہیں بھی ہیں، کوئی ایشو بھی ہے تو پھر بھی یہاں پہ آپ لکھیں فٹ. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا یہ لکھے ہونے چاہیے. انہوں نے ایگزامپل بھی دے رکھی ہے، رائٹ اباؤٹ میڈیکل. یہاں پہ فار ایگزامپل بی پی لو ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینشن کی بیماری ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو یہاں پہ کسی بھی چیز کا آپ نے نام نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، کوشش کریں کسی بھی چیز کا نام نہیں لکھیں. اس کے بعد اس کو نیکسٹ کر دیں. نیکسٹ کرنے کے بعد سوئمنگ پروفیشنسی. اب یہ لاسٹ اسٹیپ ہے، مطلب کہ آپ کو سوئمنگ آتی ہے یا نہیں آتی ہے. میں تو ایکسپرٹ ہوں اس چیز کی کیونکہ مجھے تو سوئمنگ آتی ہے اچھے طریقے سے، تو میں یہاں پہ ایکسپرٹ لکھوں گا. آپ کو آتی ہے سوئمنگ، مطلب کہ آپ کو تیرنا آتا ہے تو لکھیں، نہیں آتا تو یہاں پہ موڈریٹ لکھ دیں. ٹھیک ہے، یا کو ناٹ سوئم بھی لکھ سکتی ہیں، یہاں پہ یہ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو ہے کہ ایور انوالو ان پولیس کرمنل کیس. اب کوئی بے وقوف ہوگا یہاں پہ لکھے گا کیس میں انوالو ہوں تو نو لکھیں یہاں پہ ہمیشہ.
اسموکنگ، کوئی سگریٹ وغیرہ، گرلس سگریٹ تو نہیں پیتی، اکثر یہ بوائز کا ہوتا ہے، تو آپ پیتی ہیں یا نہیں پیتی یہاں پہ نیل لکھیں بس. کوئی بھی اپنی برائی نہ بتائیں، کوئی بھی اپنی برائی چیز یہاں پہ نہیں لکھیں، کچھ بھی نہیں لکھنا. ہابیز، آپ کی جو ہابیز ہیں وہ لکھیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، جیسے مطلب کہ بک ریڈنگ ہوتی ہے، یا یہاں پہ وہ لکھیں جو آپ کی ریئل ہیں. ایسی کوئی بھی نہ لکھیں جو آپ کی ریئل نہ ہو، تو آپ لکھ دیں پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ مسئلہ ایسے بن جائے گا پھر وہ آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ مطلب کہ پھنس جائے گی. ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے ایشو بن جائے گا. ٹھیک ہے، رجسٹریشن پھنس جائے گی، یا جب آپ مطلب کہ انٹرویو میں جائیں گے تو آپ سے ہابیز پوچھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ نے کون سی لکھی ہوگی. تو اس لیے آپ ہابیز وہ لکھیں جو آپ کی ایکچوئل میں ہے، ایسی کوئی فیک نہیں لکھنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ واٹ کیریئر یو ول اڈاپٹ اف یو آر ناٹ سلیکٹڈ ان آرمی. اگر آپ آرمی میں سلیکٹ نہیں ہوتی تو کون سا دوسرا ہے کیریئر جو آپ سلیکٹ کریں گی، تو یہاں پہ آپ وہ لکھ دیں. جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں CSS ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کوڈ لکھنا ہے Z، اس کے بعد 5 ہے، اور اس کے بعد Q ہے، E ہے، اور 1 ہے، اس کے بعد ہے 0 کر کے میں اس کو سبمٹ کر دیتا ہوں. اب سبمٹ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس سبمٹ پہ کلک کر دیا تو آپ ٹینشن میں آ جائیں کہ پتہ نہیں کیوں سبمٹ نہیں ہو رہا. تو آپ نے یہاں پہ مطلب کہ 1-2 منٹ ویٹ کرنا ہوتا ہے. سبمٹ کرنے کے بعد کیونکہ 6 فارم تھے، ٹھیک ہے، یہ سبمٹ ہوتا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو پھر یہاں پہ آپ نے تھوڑا صبر کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ویٹ کر لینا ہے. تو ویٹ جی دیکھیں، ویٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہ فارم سبمٹ سکسیزفلی، یہ فارم جو ہے سبمٹ ہو چکا ہے، سکسیزفل ہو چکا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایگزام سلپ کے پر آنا ہے. ٹھیک ہے، ایگزام سلپ کے پر آنا ہے. اب یہاں پہ یہ آپشن اوپن ہوگا یا نہیں پتہ نہیں، جو میں نے آپ کو پہلے کر کے دکھایا. پھر اس کی جگہ پہ اپنا اور فادر کا CNIC نمبر لکھنا ہے، اور اس کو نیچے یہ کوڈ لکھ کے آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. تو آپ کی جو رجسٹریشن ہے نا وہ پینڈنگ میں رہے گی فی الحال، وہ اپروو نہیں ہوگی. وہ جیسے مطلب کہ کافی گرلس کے میں سینڈ بھی کرتا تھا، وہ آگے سے آ جاتا ہے یور اپلیکیشن از پینڈنگ. اب یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں، میں اس کو چیک کرتا ہوں. یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ابھی یہ کوڈ آ گیا. اب یہاں پہ QANGZ اور یہاں پہ اس کو سبمٹ کر دیں. یہ دیکھیں نا، کینڈیڈیٹ نا رجسٹر، یو آر نا رجسٹر یٹ، کانٹ رجسٹر یور سیلف، یور آئی ڈی ڈن، یور رجسٹریشن ول اسٹارٹ میسج. اچھا، یہاں پہ جو ہے CNIC غلط ہے نا، کیونکہ میں نے رینڈملی CNIC کلک کیے ہیں نا سارے، مطلب کہ غلط دیے ہیں CNIC. یہ CNIC بھی غلط دیا ہے میں نے، یہ والا نیچے والا فادر والا، کیونکہ یہ مجھے بھول گیا ہے جو میں نے وہاں پہ کرتے وقت دیا ہے. تو CNIC آپ نے ٹھیک دینے ہیں سارے. یہ تو میں ویسے اپلائی کر رہا تھا ایک رینڈم کے طور پہ، تو اس لیے آپ نے نا وہ دینے ہیں جو ایکچوئل آپ کے ہیں.